بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلح حدیبیہ ذی قعدہ 6 ہجری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک مدنی جانثار کی وفات کی خبر پہنچی۔ یہ خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ملول و محزون ہو گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہمراہ جنازہ کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان کی تدفین ہو چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑا منگا کر سوار ہوئے اور فرمایا، جنت میں چھہارے کی کتنی شاخیں ہیں جو ابن دہدہ کے لیے لگائی گئی ہیں۔ یہ ابن دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے جنتی ہونے کی لسان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی، حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو دہدہ ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ بلی کے خاندان عجلان یا عنیف سے تھا۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو اوس و خزرج اور ان کے خلفاء میں جو لوگ ابھی تک نعمت اسلام سے محروم تھے وہ بھی بڑی سرعت کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی زمانے میں شرف اسلام سے بہرہ ہوئے۔ کسی روایت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ غزوہ بدر سے پہلے مسلمان ہوئے یا بعد میں۔ بہرصورت غزوہ بدر کے شرکاء میں ان کا نام نہیں ہے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا تو اس میں حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جاں بازانہ شرکت کی اور شجاعت کا حق ادا کر دیا۔ جس وقت ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور پکار کر کہا، اے گروہ انصار ادھر آؤ ادھر، میں ہوں ثابت بن دہدہ۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ تمہارا فرض ہے کہ دین کے لیے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دینے والا ہے اور تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر چند انصاری جانباز ان کے گرد جمع ہو گئے اور سب نے مل کر مشرکین کے ریلے کو روکا۔ دوسری طرف سے ایک اور ریلا آیا جس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، زرار بن خطاب اور عمر بن عاص جیسے قریش کے نامور جنگجو شامل تھے۔ ان لوگوں نے انصاری جانبازوں کو گھیر لیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ اسی اثناء میں خالد بن ولید نے بڑھ کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا اور وہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ لڑائی کے بعد زخمیوں اور شہداء کی تلاش کی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ شدید زخمی ہیں لیکن ان کی سانس چل رہی ہے، چنانچہ انہیں اٹھا کر مدینہ منورہ لے گئے۔ علاج معالجہ سے زخم بظاہر مندمل ہو گیا اور کئی سال تک وہ اچھے بھلے رہے، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ایک دن یہی زخم پھر عود کر آیا اور اسی کے صدمے سے انہوں نے وفات پائی۔ وفات کے وقت کوئی اولاد زندہ نہیں تھی اور غالباً اہلیہ بھی وفات پا چکی تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ترکہ ان کے بھانجے حضرت ابو لبابہ رفاع رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن اخلاق میں اخلاص فی الدین، انفاق فی سبیل اللہ، جوش ایمان اور جذبہ فدویت سب سے خوش رنگ پھول ہیں۔ اپنے انہی اوصاف کی بدولت انہوں نے بارگاہ رسالت میں درجہ محبوبیت حاصل کر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے، تو حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالی ہم سے قرض چاہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابو دحدہ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ذرا اپنا دست مبارک مجھے دکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنا باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں۔ یہ باغ جو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے راہ حق میں صدقہ کر دیا کوئی معمولی باغ نہیں تھا، بلکہ اس میں کھجور کے 600 درخت تھے اور اسی میں ان کا مکان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے اور اپنی اہلیہ کو پکار کر کہا، دحدہ کی ماں، گھر سے نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ ان کی اہلیہ حضرت ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ بولیں، ابو دحدہ، تم نے نفع کا سودا کیا ہے۔ یہ کہہ کر اپنا سامان اور بچے دحدہ کو لے کر باغ سے باہر نکل آئیں۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا دحدہ نامی ایک لڑکا تھا جو بعد میں ان کے سامنے ہی فوت ہو گیا تھا۔ ایک اور روایت میں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ واقعہ ایک دوسری صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے مکان کی دیوار اٹھانا چاہتا ہوں، بیچ میں فلاں شخص کا کھجور کا درخت ہے، اگر آپ اس شخص کو اس بات پر آمادہ کر لیں کہ وہ یہ درخت مجھے دے دے تو میں اپنی دیوار کی ٹیک اس سے لگا کر دیوار کو بآسانی مکمل کر لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تم اپنا وہ درخت اس آدمی کو دے دو، اس کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں کھجور کا درخت عطا فرمائے گا۔ اس آدمی نے درخت دینے میں عذر کیا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو اس شخص کے پاس پہنچے اور اسے کہا، بھائی، تم اپنا کھجور کا درخت مجھے دے دو اور اس کے عوض میرا کھجور کا باغ لے لو۔ وہ شخص اس بات پر راضی ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اس شخص سے وہ کھجور کا درخت اپنے باغ کے عوض خرید لیا ہے، یہ میں آپ کی نذر کرتا ہوں، آپ مکان کی دیوار اٹھانے والے ضرورت مند کو دے دیجئے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور کئی بار فرمایا، ابو دحدہ کے لیے جنت میں کھجور کے کتنے بڑے اور بھاری خوشے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، اے ام دحدہ، اس باغ سے نکل چل، میں نے اس باغ کو جنت کے کھجور کے عوض بیچ ڈالا ہے۔ سعادت مند بیوی نے کہا، یہ تو بڑا نفع مند سودا ہوا۔ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسود الغابہ میں لکھا ہے کہ جب سورۃ الحدید کی اوپر بیان کی گئی آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کہ اللہ تعالی ہم سے قرض مانگتا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے اپنا مال صدقہ کر دیا۔ اس روایت میں مال کی تصریح نہیں کی گئی، ہو سکتا ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ کے علاوہ بھی کوئی مال صدقہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔